رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ مسلسل کئی ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں دعا کے سلسلے سے ہم نے پیش کیا، کیسے دعا مانگنی چاہیے، کب مانگنی چاہیے، آداب کیا ہیں۔ آداب کے سلسلے سے، یعنی دعا کے جو آداب ہیں اس سلسلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی، جو وقت محدود ہونے کی بنا پہ نامکمل رہی، لہٰذا آج بچی ہوئی گفتگو جو آداب دعا کے سلسلے سے ہے، آج انشاءاللہ اسے ہم آپ تک اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا روح ظفر رضوی صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال، حالانکہ آپ نے جواب دیا، لیکن سوال اس انداز سے ہم کرنا چاہتے ہیں، شاید کوئی اور بھی چیز رہ گئی ہو تو وہ آپ بیان کر دیں گے۔ دعا مانگتے وقت جہاں یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے، اور کتنا سیریس ہمیں ہونا چاہیے دعا کرتے وقت، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے نماز ختم ہونے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد پروردگار عالم، نگاہ بھی ادھر ادھر جا رہی ہے اور ذہن بھی، میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ذہن بھی ادھر ادھر جا رہا ہے اور جلدی سے بس پھر سجدہ کیا اور چلے گئے۔ کتنا ہمیں سیریس ہونا چاہیے؟ احسن، بہت اچھی بات ہے کہ انسان کس حد تک اس بات کا خیال رکھے۔ جی لہٰذا آداب دعا میں جو چیز کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو زیادہ تر دعائیں کرتے ہیں اپنی نمازوں کے بعد، لیکن کہا یہ بھی گیا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کو اس طریقے سے نہ رکھو، نہ سمجھو، بلکہ جو طریقہ بتایا گیا ہے روایت میں بھی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا کرو۔ اللہ، یعنی یہ دعا کی، یہ جو آپ نے کہا کتنا سیریس ہو انسان، تو پھر اس طرح سے ہو، اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے کہ بہترین وقت، بہترین جگہ، نماز کی حالت، نماز کے بعد دعا کرے۔ تو اب جب نمازوں کے بعد دعا کرنے کے لیے گیا ہے، یعنی دعا سے پہلے 2 رکعت ہو سکتا ہے انسان ظہرین کی نماز پڑھ چکا ہو، مغربین کی نماز میں ابھی ٹائم ہے، تو یہ چند گھنٹے کا وقفہ، اس بیچ میں کوئی کام پیش آ گیا، دعا کرنا چاہتا ہے، تو شاید اسی لیے وہ نماز تو حاجت 2 وغیرہ، رکعت نماز حاجت، یعنی یہ 2 رکعت نماز کی ذکر کیا گیا کہ خود فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور بہت بہترین طریقے سے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت نمازوں کو پڑھا، فاتم رکوعہما و سجودہما، پھر اس نے دونوں رکوع کو مکمل کیا، اس کے دونوں سجدوں کو مکمل کیا، ثم سلم و اثنا، پھر سلام پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اللہ عز و جل، پھر فرماتے ہیں وعلی رسول اللہ، اور خود رسول خدا پر سلام بھیجا۔ اچھا، تو اب اس کے بعد کہا کہ ثم سأل حاجتو، یعنی بہترین طریقے سے وضو کیا مکمل، جی پھر 2 رکعت نماز پڑھا مکمل طریقے سے، ٹھیک ہے، حمد و ثناء الہی کو انجام دیا، رسول پر اور آل رسول پر درود و سلام بھیجا، اب ثم سأل حاجتو، پھر اپنی حاجتوں کو پیش کیا۔ تو اب جب اپنے فقط طلب فی مضانہ ومن طلب الخیر فی مضانہ لم یخوب، تو اب جو بھی ایسا کرے گا کہ دعا کے قبول ہونے کے اسباب کو اس نے فراہم کر کے دعا کیا ہے، جی، تو اب جب اس طریقے سے دعا مانگے گا تو نیکی کو طلب کرے گا تو لم یخب، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے دعا کرنا، یعنی انسان واقعاً اہمیت کو سمجھے کہ سیریس، جو آپ نے لفظ استعمال کیا، کہ واقعاً اتنا انسان کو اس میں سیریس ہونا چاہیے، اتنا اس طریقے سے، جسے ہم اپنی زبان میں عربی میں کہتے ہیں جدیت ہونا چاہیے، یعنی بالکل اس میں توجہ کے ساتھ انسان کو دعا کے لیے تیار ہونا چاہیے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور بہت سے واقعات آگا آپ نے تو آپ کے نظروں سے گزرے ہوں گے، ہمارے ناظرین نے پڑھا بھی ہوگا، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کے میں یہ ملتا ہے کہ جب لوگ التجا کرتے تھے یا خود ان کو کوئی حاجت ہوتی تھی تو وہ ایسے ہی بالکل عمل انجام دیتے تھے، خدا کی بارگاہ میں آ کر کے نماز، پھر اس کے بعد جی
اکثر ایسا واقعات جو ہمارے سامنے معجزات کے طور پر بیان ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ہاں، اس میں یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا اور وہ کام سامنے والے کا، مانگنے والے کا پورا ہو گیا. یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے. لہٰذا واقعاً دعا کرتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز اور وضو اور اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. تو ناظرین دیکھیے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، علم میں اضافہ اور معرفت میں بھی اضافہ ہو رہا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگلا سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ دعا ٹھیک ہے ہم مانگتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی مانگتے ہیں، ہر انسان دعا مانگتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. کہیں نہ کہیں اس کے دل میں گوشے میں یہ چیز رہتی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. وہ الگ الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ بھلے سے، مگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، ایک مسلمان دعا مانگ رہا ہے تو بس جیسے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ دنیا بھی مانگ رہا ہے. ہمیں یہ مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں زر مل جائے، ہمیں اولاد مل جائے. ہمیں دعا کیسی مانگنی چاہیے کہ یہاں بھی فائدہ ہو وہاں بھی فائدہ ہو؟ یقیناً انسان کو اپنی دعاؤں میں توجہ کرنا چاہیے کہ دعا کیا مانگ رہا ہے. جی ہاں، یعنی اس بات پر توجہ ہونا چاہیے کہ جو چیز مانگ رہا ہے، جو طلب کر رہا ہے، اس پر غور کریں اس طریقے سے کہ اس کی ارزش کیا ہے، ویلو کیا ہے. ہر چیز کی انسانی قیمت کو سمجھتا ہے. بالکل. اپنی دعا میں مانگی جانے والی چیز کی قیمت کو بھی سمجھے. بلکہ کیونکہ ہم سب صاحب ایمان و اسلام ہیں تو ہمارے لیے عقیدے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت ہے. جی ہاں. لہٰذا انسان توجہ کرے کہ دنیا اور آخرت، نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پر اس مانگی جانے والی چیز کا کیا مقام ہے، اس کے اوپر توجہ کرنا چاہیے. واقعی جی. کہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس دنیا کے مال، اس کے زرق و برق اور اس سے جو کچھ ہے اس میں روک رہے ہیں کہ فقط دنیاوی امور کو مت طلب کرو تم. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ خود علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ مَسْأَلَتُكَ فِي مَا يُعْنِيكَ مِمَّا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ. جب تم مانگ رہے ہو، جب سوال کر رہے ہو تو تمہارے سوال کو ایسا ہونا چاہیے کہ یعنی مولا وصیت فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس چیز کو مانگنا چاہیے، وہ چیز مانگنی چاہیے جس کا جمال ہمیشہ باقی رہے. مما یبقى لک جمالہ وینفع عنک وبالہ. اور ایسی چیز کو طلب کرو کہ وہ تمہاری گردن، تمہاری جان کا وبال نہ بن جائے، اس کا وبال تمہارے اوپر نہ آئے. اور پھر امام نے یہیں پر فرمایا ہے والمال لا یبقى لک ولا تبقى لہ. وصیت فرما رہے ہیں بہت ہی یعنی سونے کے حروف سے لکھے یعنی جانے والا جملہ ہے کہ انسان غور کرے. آسان سی بات ہے، ہر انسان اس کو سوچ سکتا ہے، لیکن مولا نے جو بیان کیا کہ غور کرنا چاہیے کہ والمال لا یبقى لک، مال تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا، ولا تبقى لہ، اور نہ تم اس کے لیے باقی رہو. صحیح بات ہے. یعنی دنیا کے سارے مال، دنیا کی ساری چیزوں کو اگر انسان طلب بھی کرے جی تو کیا فائدہ، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. مولا نے کہا کہ نہ تم اس کے لیے باقی رہو گے نہ وہ تمہارے لیے باقی رہے گا. صحیح بات ہے. ایسی چیز کو انسان طلب کرے تو کیا فائدہ. پیغام یہی ملتا ہے کہ انسان جو بھی طلب کرے اس دنیا میں رہ کر بھی ایسی چیز کو طلب کرے جو انسان کو دنیا میں زندگی کے میں فائدہ پہنچائے اور اسی زندگی کا جو مقصد ہے آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا وہاں فائدہ مند ہو. واہ سبحان اللہ. وہاں فائدہ ہمیں اس کا حقیقت میں حاصل ہو. ورنہ قیمتی سے قیمتی چیز ہم مانگ لیں، دولت مل جائے، سب کچھ مل جائے، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. ہمارے ساتھ کیا جائے گا، ہم اس کے اوپر توجہ کریں. جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں طلب کر رہے ہیں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکیں گے یا نہیں. اگر ہم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. جسم کی سلامتی، انسان جسم سالم ہمیشہ خدا سے دعا کرے. اگر یہ جسم کی سلامتی اس لیے کہ خدا کی عبادت کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، جو کام اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے، مانگے ٹھیک ہے. ورنہ کیا فائدہ اس کا، اس سالم جسم کا انسان کا کیا فائدہ اگر وہ خدا کی عبادت میں نہ لگا رہا ہو، اطاعت میں نہیں لگا رہا ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری جی رضوان اللہ علیہ
یہ خود رضی اللہ عنہ کہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، چلی گئی۔ اللہ اکبر، اچھا، خوف خدا میں گریہ کرنے کی روشنی پہ اثر پڑ گیا تو لوگوں نے ان سے کہا لو تعوت اللہ یشفی بصرک، اے ابو ذر اگر تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری بینائیوں کو پلٹا دے گا، یشفی بصرک، تمہاری آنکھوں کو شفا مل جائے گی اچھا، اگر آپ اللہ سے دعا کریں اچھا، تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جناب ابو ذر نے کیا جواب دیا؟ کیا؟ سچا صحابی تھا، کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری توجہ اس سے بڑھ کر کسی اور دوسرے کام پر ہے، یعنی یہ کہ تم دنیا میں میری آنکھوں کی روشنی کو پلٹا رہے ہو، اگر مجھے خدا سے مانگنا ہے تو میں خدا سے آنکھوں کی روشنی کو نہیں مانگوں گا۔ پھر کہا میرے سامنے دو عظیم امر ہیں، دو عظیم کام ہے، میں اس کو مانگوں گا۔ اور پھر پوچھا جب ان لوگوں نے کہ وہ اہمیت کا کام کیا ہے کہ جس کو تم مانگو گے؟ یعنی آنکھوں سے بھی بڑھ کے ہے وہ، کہا کہ وما شغلوان، کہا کہ وہ اہم چیز کیا ہے؟ کہا دو اہم چیز، الجنت والنار، جنت اور جہنم، یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کو میں خدا سے مانگنا چاہتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ آنکھوں کی روشنی کس کام کی؟ اگر انسان اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، اگر اپنے آپ کو جنت تک نہ پہنچا سکے، کہ میں ان دو چیزوں کو مانگ رہا ہوں، لہٰذا انسان کو توجہ کرے۔ واقعاً یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا مانگیں۔ چنانچہ آپ سیرت میں ملتا ہے کہ جناب ربیعہ جو کہ رسول کے ایک خادم تھے، صحابی تھے، ربیعہ ابن کعب، کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے مجھ سے کہا کہ تم نے 7 سال تک میری خدمتیں کی ہیں ربیعہ، اچھا، ان محنتوں کے بدلے میں تم جو چاہتے ہو مانگ لو۔ اچھا، ٹھیک، جناب ربیعہ پیغمبر کی بزم میں رہتے تھے 7 سال، جس نے خدمتیں کی ہو۔ اب وہ انسان رسول کی بزم میں رہتے رہتے صرف خدمت ہی نہیں کرتا تھا، پہچان چکا تھا رسول سے کیا چاہیے، معرفت ہو چکی تھی۔ اب کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ظاہر مومن وہی ہے جو فکر کے ساتھ عمل کام کرتا ہے۔ صحیح۔ دوسرے دن پھر جب نبی کریم سے ملاقات ہوئی تو پیارے نبی نے پوچھا ربیعہ کیا سوچا، اچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، مجھے دینا چاہتے ہیں، تو میرے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما دیجئے کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں رہوں۔ اللہ اکبر، سب کچھ حل ہو گیا۔ نبی کریم نے ربیعہ کو دیکھا اور کہا کہ کس نے تمہیں رہنمائی کی اس کی طرف؟ کہا میری عقل نے، میری فکر نے، سبحان میں نے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر حاضری دے کر سوچا، غور کیا، کیوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ میں نے جب اپنے عقل سے سوچا، کہا کہ اگر میں مال کو مانگتا ہوں تو یہی رہ جائے گا، تو یہ مال ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر میں عمر طولانی کو مانگتا ہوں تو ایک نہ ایک دن موت آئے وہ بھی کہا میں نے یہی سوچا کہ آپ کے ساتھ رہنے سے بہتر کیا چیز ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ غور و فکر، یعنی انسان سوچے کہ جو چیز مانگ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں وہ بلند و برتر ہو، ایسا نہ ہو کہ نبی کریم نے سر کو جھکایا، اچھا، اور پھر اس کے بعد سر کو اٹھایا، کہا ربیعہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے یہی دعا کروں گا اور یہ بات دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم طولانی سجدوں کے ذریعے اس کام میں میری مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کو میں نے جنت میں ساتھ رہنے کی دعا دے دی تو اب بھٹک جاؤ، نہیں، ایسا نہیں، یعنی سجدوں اور عبادتوں سے میرا ساتھ دو۔ لہذا خود مال چاہا نہ چاہا رسول کے ساتھ رہنا چاہا، اس سجدہ طولانی کے ذریعے یہ صلہ ان کو مل رہا ہے کہ انسان جو چیز مانگے اس کے اوپر توجہ کرے۔ دنیا میں رہنے والے مال اور ان چیزوں کو ہمیں نہیں بلکہ ایسی چیزوں کو، چنانچہ خود نبی کریم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ دور جاہلیت میں یا رسول اللہ جب آپ طائف آئے تو میں آپ کا میزبان تھا، اچھا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے 200 بکریاں چاہیے چرواہوں کے ساتھ، 100 بکریاں چرواہوں۔ نبی کریم نے حکم دیا، خدمت رسالت انجام دیا تھا، جی خالص خدمت تھی، پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، ایک مہمان خدا یعنی ایک مہمان، اور اب جب رسول بن گیا تو آیا مانگنے کے لیے، اجر مانگنے کے لیے آیا، لیکن اس وقت خدمت خلوص، رسول نے کہا دے دو، اچھا، لیکن ایک جملہ فرمایا نبی کریم نے، پیغام ہوگا پھر تو،
فرمایا کہ اے کاش اس نے عیسیٰ کی اس ضعیفہ اور بڑھیا کی طرح مجھ سے مانگا ہوتا تو میں وہ بھی عطا کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کے عطا کرتا۔ لوگوں کے لیے سوال بن گیا ہاں کہ کیا، کہ وہ کیا واقعہ کیا ہے، صحیح بات ہے۔ یہ عیسیٰ کی ضعیفہ کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بستی میں گئے، معلوم ہوا کہ وہاں پر اس بستی میں کہیں پر جناب یوسف کی قبر ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک ضعیفہ سے، ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ جناب یوسف کی قبر کا پتہ بتا دو۔ آپ کون؟ بتایا میں خود نبی اللہ کا، ایک شرط پہ بتاؤں گی۔ جی اچھا، وہ شرط کیا ہے؟ کہا مجھے جنت کی بشارت دیجیے آپ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہا بھئی قبر تو نشان تو بتاؤ۔ کہا آپ پہلے مجھے بشارت دیجیے جنت کی، آپ جنت میں رہنے کی بشارت دیجیے، میں قبر یوسف۔ اے کاش کہ اس نے عیسیٰ کی ضعیفہ، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے اس ضعیفہ کی طرح میں اس سے بڑھ کر دیتا، یعنی جنت سے عطا کرتا، جنت کی نعمتیں عطا کرتا۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ ایسی چیزیں مانگیں۔ انسان کو اپنی دعاؤں میں وہ چیز مانگنی چاہیے کہ جو ہمیں آخرت میں کام آئے۔ لہٰذا اگر یہ سوچے کہ انسان پھر ہم اپنی دنیا کے لیے کیا، نہیں، ہماری دنیا کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو آباد کریں۔ جی، دنیا کے لیے بھی ہم انہی چیزوں کو مانگیں جو ہماری آخرت کو سنوار سکیں، یعنی کہ جس اتنی سے دولت بھی مانگ سکیں جو کہ آخرت بھی سنواریں۔ چیز مانگیں ہم صرف اس طریقے سے مانگیں کہ ہماری آخرت سنور سکے۔ واہ، دعا میں اولاد مانگیں، مال مانگیں، سلامتی مانگیں، جو چیز بھی مانگیں، مگر آخرت سنورنی چاہیے۔ خدمت مانگیں، عزت مانگیں، شہرت مانگیں، خیال یہ رہے کہ یہ سب ہمیں خدا سے قریب کرے، ہماری آخرت کو آباد کرے۔ انشاءاللہ۔ یعنی یہ جو مقصد پیغام دیا گیا ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ بلند و برتر ہونا چاہیے، کمتر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کی لذت صرف دنیا میں باقی رہ جائے۔ واہ، اگر آپ کی محنتوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، پروگرام بھی ہمارا دعا ہے کہ ہم سب کو، ہماری یعنی یہ پوری ٹیم جو یہاں موجود ہے اور ہمارے سارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور تمام مومنین کو خدا عاقبت بخیر، یعنی بہترین آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، اہم ترین گفتگو پھر سے آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي